قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کو سلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و جبر کے آگے سر جھکانے کے بجائے اپنا سر کٹوا کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بلند کیا۔ یزید کی بیعت سے انکار دراصل ظالمانہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھا۔ ننھے علی اصغر سے لے کر جوانان اہل بیت تک سب نے اپنی جانیں قربان کر کے حق، حریت اور اصولوں کی لاج رکھی۔ میدان کربلا کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، حساس مقامات سیل، موبائل سروس معطل۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ مرکزی جلوس گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ دودھ اور شربت کی سبیلوں کا اہتمام۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ عزاداروں کو 3 مختلف مقامات پر چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ جاری۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد۔ جلوسوں و مجالس کے طے شدہ راستوں، اوقات کار اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین اور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب بھر کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ تمام اضلاع اور داخلی اور خارجی راستوں پر کڑی نگرانی جاری ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علماء کرام سے قریبی رابطہ قائم ہے۔ صوبائی وزراء کی گفتگو۔ صوبائی دارالحکومت میں 9ویں محرم کی مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سی سی پی او بلال صدیق کے میانہ بولے، دفعہ 144 کے نفاذ پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ مجالس اور جلوسوں کے اوقات کار اور مقررہ روٹس کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر سمیت جدید آلات سے سیکیورٹی امور کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم سے مجالس اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مزار حضرت علی حجویری کے سالانہ غسل کی تقریب۔ ڈیپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صوبائی وزراء، محکمہ اوقاف کے افسران سمیت علماء کرام و زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ روح پرور ماحول میں دربار شریف کو عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ غسل مبارک کے بعد امت مسلمہ کی خوشحالی، ملک کی ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ میاں محمد شہباز شریف دن رات کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلے غسل و عرس کے بعد اس دفعہ جب وہ ملے ہیں تو ایک بے پناہ کامیابی عطا کی ہے الحمدللہ۔ آپ کے ہمسایہ ملک نے جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے جو 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے۔ ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کی پوری سپورٹ ہے۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں۔ پیپلز پارٹی مشکل وقت کی ساتھی ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل وقت کے ساتھیوں کو اچھے وقت میں چھوڑا نہیں جاتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومت ممکن نہ تھی۔ پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ ملاقات کی خبریں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔
آذربائیجان $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوشخبری سنا دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، ایران کو یقین آ گیا کہ پاکستان اس کا سچا دوست ہے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ایران نے بھرپور انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس خطے میں امن کے خواہش مند ہیں۔ ہم اس خطے کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ مزار حضرت شیخ علی حجویری کے غسل کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا، حضرت شیخ علی حجویری نے محبت، احترام، امن اور رواداری کا پیغام عام کیا۔ زائرین اور عقیدت مندوں کو محبت اور احترام کے ساتھ لنگر پیش کیا جائے۔ رش سے بچنے کے لیے بہترین نظم و ضبط کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم اے کا یوم عاشور پر پنجاب بھر میں بارشوں کا الرٹ۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش متوقع۔ مونسون بارشوں کا اسپیل 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی اضلاع کو مؤثر اور بروقت اقدامات کی ہدایت۔ مونسون بارشوں اور حبس کے امتزاج نے موسم کو مزید بگاڑ دیا۔ ہوا میں 100% نمی انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار۔ حبس سے بلڈ پریشر، گھبراہٹ جیسے مسائل جنم لینے کا خدشہ۔ ماہرین کی دمہ اور الرجی کے مریضوں کو خاص احتیاط کی ہدایت۔ کھل کر بارش نہ ہونے سے حبس بڑھ جاتا ہے۔ احتیاط نہ برتنے سے صحت پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایل ڈی ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم 2 بلاکس میں الاٹیوں کو قبضے دینے کا معاملہ التوا کا شکار۔ مریم نواز کے دور اقتدار میں بھی ایونیو 1 کے الاٹی اپنا حق لینے سے محروم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے الاٹیوں کو پلاٹوں کا قبضہ دینے کے لیے 2 مرتبہ تقریب کا پلان بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایونیو 1 کا دورہ تو کیا مگر پلاٹوں کا قبضہ نہ دیا۔ کے بلاک اور ایل بلاک کے سینکڑوں الاٹی اپنا حق لینے کے لیے حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت ہے۔ عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کہیں غیر قانونی طور پر شیر دیکھیں تو اس کی اطلاع 1107 پر دیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اپیل۔ میل اساتذہ کی پوسٹوں پر فیمیل اساتذہ کی تعیناتی کا معاملہ۔ مختلف کالجز میں میل اساتذہ کی پوسٹوں پر فیمیل اساتذہ تعینات ہیں۔ میل اساتذہ کی شکایات پر محکمہ ہائر ایجوکیشن نے انکوائری شروع کر دی۔ اساتذہ نے متعلقہ پوسٹوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کمیٹی نے میل اساتذہ کو بلا لیا۔ ایل ڈی اے نے بیک وقت لاہور کے 4 مختلف مقامات پر سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ موجودہ سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک میں رکاوٹ کے بغیر سٹرکچر پلان روڈ تعمیر ہوں گی۔ 3 سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کے لیے 4 ماہ کا ہی ہدف مقرر کر دیا گیا۔ سٹرکچر پلان روڈ پائن ایونیو، ایکسپو سینٹر تا قادر توپاش چوک پر کام کا آغاز۔